إنك حميد مجيد۔ انتہائی قابل تعظیم و تکریم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس ذات کریم نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پچھلے جمعے کے اندر صبر کے موضوع پر کچھ باتیں عرض کی تھی۔ وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے تو شکر کا تذکرہ باقی تھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو نعمتیں دے کر دو راستے دے دیے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اب وہ شکر کرے اس کی مرضی اور نہ شکری کرے تو بھی اس کی مرضی۔ انسان کے شکر کرنے سے اللہ رب العزت کی بڑائی کے اندر، اس کی قدرت کے اندر، اس کی بادشاہت کے اندر اضافہ نہیں ہوتا، اور اللہ رب العزت کی ناشکری کرنے سے بھی اللہ رب العزت کی بادشاہت میں، اس کی قدرت میں، اس کی عظمت میں، اس کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ جب شیطان نے اللہ رب العزت سے نافرمانی کی، حکم کی نافرمانی کی، اللہ رب العزت سے مہلت مانگی، تو اس وقت اس نے کچھ جملے کہے۔ ان میں ایک جملہ یہ بھی قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ اللہ جو راستہ تیری طرف جاتا ہے میں اس راستے پر بیٹھ جاؤں گا، تیرے بندوں کو سامنے سے بھی گمراہ کروں گا، پیچھے سے بھی گمراہ کروں گا، دائیں سے بھی گمراہ کروں گا، بائیں سے بھی گمراہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ ان میں سے اکثر کو ناشکرا ہی پائیں گے۔ شیطان کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو ناشکری کا راستہ دکھائے، شکر کے راستے پر وہ کبھی بھی انسان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ شیطان کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ یہ اللہ کا بندہ جس کو ڈھیروں نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں، یہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنے۔ کہنے لگا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ ان میں سے اکثر کو آپ نے شکرہ ہی پائیں گے، شکر گزار نہیں پائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، کہ اللہ رب العزت کی ذات کو کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب کے اندر مبتلا کر دے۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، آسان ترجمہ سمجھیے کہ اللہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ میں اپنے بندوں کو عذاب کے اندر مبتلا کر دوں۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ، قید کیا لگا دی؟ اگر وہ شکر گزار بن جائے، اگر وہ شکر گزار بن جائیں۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اگر تم اپنے رب کے شکر گزار بنو گے تو اللہ رب العزت کبھی بھی نہیں چاہتے کہ تم کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیں۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، وہ تو شکر گزاری کرنے والوں کی، شکر گزار بندے بننے والوں کا قدردان ہے، جاننے والا ہے، ان کا قدر کرنے والا ہے۔
اگر شکر گزار بندے بن جاؤ تو اللہ رب العزت قدردان ہے، وہ تمہارے شکر کو ضائع نہیں کرے گا۔ اگلی آیت بھی سمجھیے، فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر اس کی ذات کا شکر کرو گے تمہاری نعمتوں کو کم نہیں کرے گا بلکہ بڑھا دے گا، ان کے اندر کمی واقع نہیں کرے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اگر تم شکر کرو تو اللہ کو کیا ہے تمہاری نعمتوں کو کم کر دے، تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کر دے، تمہیں مصیبتوں کے اندر ڈال دے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارا رب تو وہ ہے جب تم شکر کرتے ہو وہ تمہیں زیادہ دیتا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نعمتوں پر ناشکری کرو گے تو اللہ رب العزت کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ پھر ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نعمتوں کو کم کر دے یا بالکل ہی چھین لے۔ پھر ذرا اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العزت کی نعمتوں پر نظر دوڑائیے۔ سب سے پہلے تو ہم اسی نعمت کو دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی غور کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں قسمیں اٹھا کر اس انسان کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، اللہ نے 4 قسمیں کھا کر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو ساری مخلوقات میں عزت والا عظمت والا پیدا کیا۔ کبھی غور کیا اس پر کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے انسان ہو؟ اور اس سے بھی بڑھ کر پھر نعمت کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، کہ جن کا امتی ہونے کی کئی انبیاء کرام نے بھی خواہش ظاہر کی۔ آج تو ہمیں اسلام ماں کی گود میں مل رہا ہے، محمد رسول اللہ کا امتی ہونا ماں کی گود سے حاصل ہو رہا ہے۔ لیکن آئیے آپ کو میں سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سناؤں کہ جنہوں نے کس قدر قربانی دی ہے اسلام کو حاصل کرنے کے لیے اور محمد الرسول اللہ کا امتی ہونے کے لیے۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مذہب کی طرف میلان رکھتے تھے، والد نے گھر سے نکال دیا، جو تورات اور انجیل کا عالم تھا اس کے ہاں چلے گئے، اس کی خدمت گزاری کرتے رہے، کافی عرصہ اس کی خدمت گزاری کی، آخر اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اس نے کہا میں تجھے ایک اور ایسا ہی بندہ بتاتا ہوں، اب میری تو موت کا وقت ہے، تو اس کے پاس چلا جا۔ دوسرے عالم کے پاس چلے گئے، چاہ کر ساری زندگی ان کی خدمت گزاری کی، کرتے کرتے یہاں تک کہ وہ جو تورات اور انجیل کا عالم تھا وہ بھی دنیا سے چلنے لگا۔ اس نے کہا اب میری آنکھوں کے سامنے، میرے وہم و گمان میں تو ایسا بندہ کوئی نہیں ہے کہ جس کے پاس میں تجھے بھیجوں، لیکن تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، تیرے دل کے اندر مذہب کی تڑپ بھی بڑی ہے، میں تجھے ایک جگہ بتاتا ہوں، وہاں چلا جا اور وہاں پر نبی آخر الزمان آئے گا، تو اس کے ہاتھ پر اس کا دین قبول کر لینا۔ اس راہب نے مدینے کی وادی کا نام بتایا اور ساتھ کچھ نشانیاں بتائیں۔ ایک نشانی ان میں یہ بتائی کہ وہ آخر الزمان نبی جو ہوگا وہ صدقہ نہیں کھائے گا، وہ صدقہ نہیں کھائے گا۔ اور دوسری نشانی بتائی کہ جب اس کو ہدیہ دیا جائے گا، تحفہ دیا جائے گا،
اس کو قبول کرے گا، انکار نہیں کرے گا۔ اور تیسری نشانی بتائی کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے، مدینہ کی وادی میں پہنچے، بلکہ راستے میں ایک قافلہ ملا جنہوں نے انہیں اپنا غلام بنایا اور غلام بنا کر لا کے مدینہ کی گلیوں میں فروخت کر دیا۔ ایک یہودی نے خرید لیا، اس یہودی کے باغ کی، اس کے مال کی حفاظت کرتے تھے۔ ایک دن آیا کہ باغ کے اندر پودوں کو پانی لگا رہے ہیں، باغ کی حفاظت کر رہے ہیں، باغ کی خدمت کے اندر مشغول ہیں کہ نعرے بلند ہو گئے، طلع البدر علینا، کہ 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہو چکا ہے۔ مدینہ کی بچوں نے نعرہ لگانا شروع کر دیے کہ محمد الرسول اللہ آ چکے، جن کا ہم کو انتظار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے۔ اب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، کہنے لگے چلو میں اس شخص کی جس کے اتنے نعرے لگ رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ آخر الزمان نبی ہے، جو مجھے اس عالم تورات اور انجیل کے عالم نے مجھے نشانیاں بتائیں وہ اس میں تلاش تو کروں۔ وہاں ہی باغ سے کچھ کھجوریں لی، دل میں صدقے کی نیت کر لی، جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، فرمایا میں صدقے کی چیز نہیں لیا کرتا، ہم پر صدقہ نہیں لگتا ہے، ہم سید ہیں، سید پر صدقہ نہیں لگتا ہے، ہم صدقے کی چیز نہیں لیتے۔ تو سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے دل میں سوچا ایک نشانی تو پوری ہو گئی، اب دوسری مرتبہ اسی طرح باغ سے جو پھل تھا وہ لے کر گئے، دل میں نیت ہدیے کی رکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ اب تیسری نشانی باقی ہے، اب اس نشانی کو دیکھیں تو کیسے دیکھیں؟ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے ساتھ باغ میں آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی، میں کبھی اس طرف جاتا کبھی اس طرف جاتا کہ کہیں ہوا کا جھونکا آئے، چادر ادھر ادھر ہو جائے، میں مہر نبوت کو دیکھ لوں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اس کوشش کو سمجھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو ایک طرف کیا اور میں نے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ بات کرنے کا مقصد یہ کہ آج ہمیں دین اسلام ماں کی گود میں مل رہا ہے، آج ہمیں یہ قرآن ماں کی گود میں مل رہا ہے، آج محمد رسول اللہ کا امتی ہونا ہمیں ماں کی گود میں نصیب ہو رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو سب سے بڑی نعمت کہ ہمیں اللہ نے انسان بنایا ہے، اس کے بعد اس سے بڑی نعمت کہ اللہ رب العزت نے ہمیں محمد رسول اللہ کا امتی اور مومن بنایا ہے۔ اور پھر آئیے قرآن نے کئی اور نعمتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ویسے تو قرآن نعمتوں کو بیان کر کر کے بول پڑا ہے، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو گے۔ لیکن رب تعالیٰ کی کچھ نعمتیں قرآن نے بیان کی ہیں، ذرا ان پر نظر ڈرائیے۔ قرآن کہتا ہے کبھی آپ نے اپنے کھانے کی طرف، اپنے لگے ہوئے دسترخوان کی طرف غور کیا ہے؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف بھی ذرا غور کرنا۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اللہ نے تیرے لیے آسمان سے پانی برسا کے تیری زمین کو سیراب کر دیا، پھر اس زمین کو پھاڑ کر اللہ نے تیرے لیے سبزیاں بھی پیدا کر لی، انگور بھی پیدا کر دیے، گندم بھی پیدا کر لی، مکی بھی پیدا کر لی، طرح طرح کے تیرے لیے پھل پیدا کر دیے، خوراکیں پیدا کر دی۔ قرآن کہتا ہے کبھی اپنے دسترخوان پہ غور کیا کہ یہ جو چیز کھا رہا ہے یہ تجھے رب نے کیسے دی ہے اور کہاں سے آئی ہے، کن اسباب سے دی ہے؟
کن اسباب سے دی ہے اور کہاں سے آئی ہے طرح طرح کی چیزیں. اور قرآن دوسرے مقام پر کہتا ہے افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. اے انسان ذرا اپنی کھیتی کی طرف تو دیکھنا، ذرا اپنے کھانے کی طرف تو دیکھنا کہ اس کھیتی کو اگانے والا تو ہے یا میں رب ہوں. کون ہے کھیتی کو اگانے والا؟ اللہ. اونچی آواز سے بولے یار. اللہ. کون ہے کھیتی کو اگانے والا؟ اللہ ہے. انسان کا کام کیا ہے؟ ہل چلا دی، زمین پہ ٹریکٹر چل گیا، دانہ ڈال دیا. اب اگر اللہ تمہارے دانے کو نہ نکالے تو پوچھ سکتے ہو؟ اور دوسرا سوال کہ تم زمین سے اس دانے کو گندم کی شکل میں، مکی کی شکل میں نکال سکتے ہو؟ گوڑی تے کا رکھ دیو، کھاد تے باغ دیو، دعائیاں تے باغ دیو، لیکن اس کو گندم کی صورت میں، مکی کی صورت میں، پھلوں کی صورت میں نکالنا آپ کا کام نہیں ہے. یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. اس کھیتی کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ دانہ بونا تیرا کام ہے، کھیتی کو زمین سے نکالنا ہمارا کام ہے. کبھی اپنے کھانے پر غور کیا ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے؟ اور پھر وقت مختصر ہے کہ آئیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی نعمتوں پر کس قدر شکر ادا کیا ہے اور انسانیت کو سبق دیا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. کہ جان لو ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑی نعمتوں سے نوازا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی نعمتوں سے نوازا، لیکن شکر کرنے والے بندے جو ہیں وہ بہت کم ملیں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام واقعہ تو پورا اگر بیان کروں تو آدھا گھنٹہ درکار ہے، اس سے بھی زیادہ لگ جائے. تو مختصر یہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نعمتوں پر شکر کیسے ادا کیا ہے اور آنے والے لوگوں کو سبق کیسے دیا ہے کہ جب اللہ کی نعمتیں مل جائیں بجائے اترانے کے، بجائے تکبر کرنے کے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اس کی ذات کا شکر ادا کرنا ہے. وہ ظفر کا مجھے ایک شعر یاد آ گیا. ظفر کہتا ہے کہ ظفر بندہ اسے نہ جانیے گا، بندہ اسے نہ جانیے گا، وہ ہو کیوں نہ صاحب فہم و ذکا. کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو، جس کو عیش میں یاد خدا نہ رہی، جس کو تیش میں خوف خدا نہ رہا. کہ عیش اتنی مل گئی کہ اللہ کی یاد کرنا ہی بھول گیا، اور اگر کوئی مصیبت آئی، غم آیا، غصے میں اتنا آ گیا کہ خوف خدا کو ہی بھول گیا. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ نعمتیں اگر عطا کرے تو اس عیش کے اندر اپنے رب کی یاد بہت ضروری ہے، رب کی یاد بہت ضروری ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت کچھ عطا کیا. پرندوں کی زبانیں، جانوروں کی زبانیں بھی سکھلائیں، اور ان کے لشکر کے اندر قرآن کہتا ہے کہ جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، ہر طرح کی مخلوق کو اللہ رب العزت نے ان کے تابع کر دیا. مختصر میں اتنا بیان کرتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ایک دن کہیں جا رہا ہے. قرآن کہتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ. کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جنوں پر مشتمل ہے، انسانوں پر مشتمل ہے، پرندوں پر مشتمل ہے، اور ایک جگہ سے گزر ہو رہا ہے. حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملة یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. اللہ اکبر.
قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر، جس کے اندر جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، ایک جگہ سے چمٹیوں کی وادی پر سے گزر ہونے لگا۔ چمٹیوں کی ملکہ نے کہا، او چمٹیوں میری بات سنو، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آنے والا ہے، ابھی گزرے گا یہاں سے، وہ تمہیں کچل ڈالیں گے۔ لا یحتمنکم سلیمان وجنود، تمہارا کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ وہم لا یشعرون، ایسا نہیں ہے کہ حضرت سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں جان بوجھ کر کچل ڈالیں گے، نہیں، بلکہ تم مخلوق چھوٹی ہو، نظر آنے والی نہیں ہو، لاشعوری کی وجہ سے، نہ سمجھ آنے کی وجہ سے، پتہ نہ چلنے کی وجہ سے تم کچلی جاؤ گی۔ قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ نعمت عطا کی تھی کہ وہ چمٹیوں کی زبان بھی سمجھ لیا کرتے تھے۔ اللہ نے یہ نعمت بھی عطا کی کہ چمٹیوں کی زبان بھی سمجھ لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں جب یہ چمٹی کی آواز پہنچی تو فوراً یہ نہیں کیا کہ اکڑ میں آگے، تیش میں آگے، نہیں، اپنے رب کی طرف رجوع کر لیا، اپنی نعمتوں پر نظر ڈرائی اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے۔ قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت سلیمان علیہ السلام اس چمٹی کے قول پر مسکرا پڑے۔ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ، بجائے اکڑ کے، بجائے تکبر کرنے کے، نبی تو ویسے بھی تکبر نہیں کرتا ہے، اس کا ہر لمحہ اللہ کی یاد کے اندر گزر جاتا ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ سبق دیا ہے کہ اگر اللہ آپ کو نعمتیں عطا کر دے اور کبھی ان نعمتوں پر نظر جائے تو تکبر نہ کرنا، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کر کے اس کا شکر ادا کرنا۔ وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين، کہ اللہ تو نے یہ جو مجھے نعمتیں دی ہیں، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ جو تو نے میرے والد کو نعمتیں دی، مجھے نعمتیں دی، میری اولاد کو نعمتیں دی، تو مجھے ایسا بنا دے کہ میں ان تیری نعمتوں پر تیرا شکر ادا کروں۔ اللہ اکبر، یہ نبی ہیں سلیمان علیہ السلام اور امت کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ جب اللہ کی نعمتوں پہ نظر جائے تو اس کا شکر ادا کرنے کی دعا بھی کرو اور اس کا شکر بھی ادا کرو۔ اور پھر دوسرے مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہی قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ جب پرندے ہدہد نے بلقیس کا پتہ دیا، اب واقعہ تو بڑا لمبا ہے، واقعہ کی طرف نہیں جاتا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس لگی ہے، بلقیس کو خط پہنچ گیا ہے کہ آپ نے سلیمان علیہ السلام کے پاس آ جانا ہے، آ کر اسلام قبول کرنا ہے۔ اب اس کا لشکر جب وہاں سے روانہ ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس میں اعلان کیا، قرآن کہتا ہے قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین، اے میرے عملہ والوں، اے میرے چوکیداروں، ان کے اندر جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، پرندے بھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے فرمانبردار ہو کر میرے پاس پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا تخت وہاں سے کون لا کے میرے پاس رکھے گا؟ قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، ایک جن کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے سلیمان علیہ السلام، اللہ نے مجھے اتنی قوت عطا کی ہے کہ میں اس کا تخت آپ کے یہاں مجلس برخاست کرنے سے پہلے لا کر آپ کے پاس رکھ سکتا ہوں۔ آگے چلیے،
یہ تو جن کی بات تھی، وہاں پر ایک متقی پرہیزگار عالم بندہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ ایک عالم بندہ، کتاب کا علم رکھنے والا، جاننے والا، متقی پرہیزگار کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا سلیمان علیہ السلام قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عندہ۔ اے سلیمان علیہ السلام، اس جن نے مجلس برخاست کرنے کی بات کی ہے، میں تو پلک جھپکنے کے اندر وہ تخت لا کر آپ کے پاس رکھ سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اس بندے کو علم کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے یہ کرامت عطا کی تھی کہ اس نے اپنی کرامت کے اندر وہ بلقیس کا تخت صبح سے اٹھا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لا کر رکھ دیا۔ اب جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پھر اب یہ نہیں کہا کہ واہ سلیمان تیری کیا بادشاہت ہے، واہ سلیمان تیرے پاس تو کیسے بندے ہیں، واہ تیرے پاس تو کیسا لشکر ہے، نہیں، پھر بھی اپنے رب کی طرف توجہ کی۔ فلما رأوه مستقرا عندہ، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس موجود پایا، بول اٹھے قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ یہ جو پلک جھپکنے کے اندر بلقیس کا تخت سلیمان کے پاس پہنچایا ہے، اس کے اندر سلیمان کا کوئی کمال نہیں۔ ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے، یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ اور آگے لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ نعمتیں دے کر میرا رب مجھے آزمانا چاہ رہا ہے کہ آیا کہ سلیمان اللہ کی ان نعمتوں کو دیکھ کر شکر ادا کرتا ہے یا نہ شکری کرتا ہے۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور آگے فرما دیا کہ جو شکر کرتا ہے اس کے شکر کرنے سے اللہ کی بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوتا، اللہ کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوتا، اللہ کی بڑائی میں اضافہ نہیں ہوتا۔ وما یشکر لنفسہ، جو شکر کرتا ہے اس کی اپنی ہی ذات کا فائدہ ہوتا ہے۔ ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور جو اللہ کی ذات کی ناشکری کرتا ہے، نعمتوں پر ناشکرا بن جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ربی غنی کریم۔ ایک نبی کی زبان سے کہلا رہے ہیں کہ میرا رب بے پرواہ ہے، غنی ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تم عبادت کر کے آؤ، اللہ اس سے بھی بے نیاز ہے، تم شکر کر کے آؤ، اللہ اس سے بھی بے نیاز ہے۔ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی، تمہاری ریاضتوں کی، تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ عبادت کا حکم دیتا ہے تو کس کے لیے، کس کے لیے بولو؟ ہمارے لیے۔ اللہ عبادتوں کا حکم دیتا ہے تو کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اللہ ریاضتوں کا حکم دیتا ہے تو کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اللہ شکر کا حکم دیتا ہے تو کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ ھذا من فضل ربی پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے، وہ واقعہ بیان کر کے پھر بات ختم کرتا ہوں۔ یاد رکھیے، ہم چاہے کتنے ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو، کتنے ہی ریاضت کرنے والے کیوں نہ ہوں، کتنے ہی شاکر بندے کیوں نہ بن جائیں، لیکن اللہ کے فضل کی دعا کو کبھی نہ چھوڑنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھیے دونوں جگہ پہ شکر ادا کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا عبادت گزار ہوں، میں تیرے آگے سجدہ کرنے والا ہوں، تیرا شکر کرنے والا ہوں، نہیں، بلکہ فرمایا ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، تیرا یہ فضل ہے، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ تو ہر مقام پر جو بھی نعمت ملے اللہ سجدے کی توفیق دے، اللہ اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دے، اللہ دنیا کے اعتبار سے نوازے یا آخرت کے اعتبار سے نوازے، تو وہاں پر کیا کہنا ہے؟
ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس پر ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، پچھلی قوموں کے اندر ایک شخص تھا جس نے 500 سال، بعض روایات میں 500 سال آتا ہے، بعض میں 40 سال آتا ہے، مختلف روایات ہیں، 500 سال تک اللہ کی بے ریا عبادت کی ہے، 500 سال تک، جس کے اندر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر اس کی عبادت میں ریاکاری آئی ہو، یا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس نے وہ لمحہ اللہ کی یاد کے علاوہ گزار دیا ہو۔ لیکن جب اللہ کے ہاں پیش ہوا، روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سے فرمایا کہ میرے بندے، میرے فضل سے میری جنت کے اندر داخل ہو جا، میرے فضل سے میری جنت کے اندر داخل ہو جا۔ تو اس بندہ جا بھی رہا ہے اور دل میں سوچ بھی رہا ہے کہ یا اللہ، وہ 500 سال کی عبادت کدھر گئی، وہ بے ریا عبادت کدھر گئی، اس کا تو کہیں پہ تذکرہ ہی نہیں ہے، اتنے سجدے، اتنے قیام، تہجد، سارا کچھ، اس کا تو کہیں پہ تذکرہ ہی نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے فضل سے جنت میں جا۔ یہ سوچتا ہی جا رہا ہے کہ فرشتوں کی فوج پہنچ آئی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو جہنم والے راستے پر لے جاؤ، لیکن جہنم سے کئی مسافت پر رکھنا۔ فرشتوں نے اس صاحب کو وہاں سے جنت کے راستے سے موڑا جہنم کے راستے پر۔ ابھی جہنم بڑی دور ہے، لیکن جہنم کی تپش اتنی ہے کہ علق خشک ہو گیا، پیاس لگ گئی۔ تو ایک شخص نے، فرشتے ہی ہیں وہاں پر، فرشتہ ہی ہوگا، تو اس نے پانی کا گلاس اس کے آگے کیا۔ تو اس شخص نے، روایات کے اندر آتا ہے، یوں ہاتھ بڑھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے یوں ہاتھ بڑھایا، تو ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ وہ جو گلاس پانی کا ہاتھ آگے لے کے آ رہا تھا، اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس نے کہا نہیں، اور شخص یہ فری میں تو نہیں ملے گا، یہ فری میں نہیں ملے گا، اس کی تو قیمت دینی پڑے گی۔ اس نے کہا اس کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا اس کی قیمت ہے 500 سال کی بے ریا عبادت۔ اس نے کہا وہ تو میرے پاس موجود ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، پیاس اتنی، اللہ معاف کرے۔ جہنم کی شدت پر پھر کبھی انشاءاللہ موضوع رکھ کے بات ہوگی۔ تو اس نے کہا یہ 500 سال کی بے ریا عبادت لے اور یہ گلاس مجھے دے۔ اس نے لیا، پیا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب اللہ رب العزت نے پھر اپنے دربار میں بلایا اور بلا کر اس سے کہا کہ اب تیرے پاس کوئی چیز باقی ہے؟ کہا کہ کچھ نہیں، تو کہہ رہا تھا 500 سال کی بے ریا عبادت میرے پاس باقی ہے۔ کہا اللہ ھذا من فضل ربی، تیرے فضل کے طالب ہوں، پہلے بھی تیرے فضل کا طالب تھا، اب بھی تیرے فضل کا طالب ہوں، تو اپنے فضل سے ہی مجھے جنت کے اندر داخلہ نصیب فرما۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اپنے فضل سے ہی اس کو جنت کے اندر داخلہ نصیب فرمایا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی جتنی بھی نعمتیں دی ہوئی ہیں ان پر رب تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور ساتھ ساتھ میں جتنی نعمتیں ہیں ان پر کترائے نہ، یہ نہ کہیں۔ اکثر اوقات ہم کہہ دیتے ہیں یہ تو مڑی خون پسینے دی کمائی ہے، یہ تو مڑی خون پسینے دی کمائی ہے، یہ تو میں فلان جگہ تو کمایا، فلان جگہ تو کمایا، فلان جگہ تو۔ اور اگر اللہ چاہے تو تیرا پسینہ کیا خون بھی لگ جائے تو دنیا کی دولت کا قطرہ بھی تو نہ پا سکے، لیکن یہ تو میرے رب کا فضل ہے کہ انسان کو اللہ نے بے شمار کتنی ان گنت نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن انسان پھر بھی نہ شکرہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے ہیں